کچھ مہینے، ایام اور بعض گھڑیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، آپ سے التماس ہے کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ جس چیز کی قسم خود اللہ رب العالمین اٹھائیں، یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت سے خاص 10 ذی الحجہ کی صبح مراد لی ہے اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے اور اس میں عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ذی الحجہ کے 10 فضیلت والے دنوں میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ ان دنوں کی فضیلت پانے کے لیے ہم نیکی کے مختلف کام کر سکتے ہیں، مثلا روزے، صدقات، دعا، تکبیرات، تحلیل، لا الہ الا اللہ، رات کی نماز اور سجدوں میں دعا، کیونکہ یہ دن اللہ کے نزدیک بہت عظمت والے ہیں اور سب نیک بندوں کے لیے مغفرت کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے عبادات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذی الحجہ ہیں۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنا جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید، الحمدللہ کہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جس قدر اللہ تعالیٰ کو عمل صالح پسند ہے، اتنا باقی دنوں میں نہیں پسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنا مال اور جان لے کر نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی وہ شہید ہو گیا، یہ دوسروں سے یقیناً افضل ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ایسے ہیں کہ ان میں مناسک حج کی ادائیگی کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو نیک عمل کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والا قرار دے کر ان لوگوں کے لیے بھی نیکیاں کمانے کے راستے کی نشاندہی فرما دی ہے جو حج کی سعادت سے محروم رہنے والے ہیں۔ وہ اپنے اپنے مقام پر رہ کر ان ایام میں نفلی روزوں اور دیگر عبادات کے ذریعے
سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں سے یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں اور رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام میں ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور بطور خاص یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس دن کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قربانی کا ارادہ رکھنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال کاٹے نہ ناخن تراشے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایام ذوالحجہ میں ایک عورت کو اپنے بچے کے بال کاٹتے دیکھ کر فرمایا، اگر قربانی والے دن تک مؤخر کر دیتی تو بہتر تھا۔ قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والا ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جسم کے فاضل بال، زیر ناف، سر کے بال اور مونچھیں کاٹ لے، ناخن تراشے، پھر قربانی تک اس سے پرہیز کرے تو اسے قربانی کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے لیے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن تراشنے کی ممانعت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اپنے بال اور کھال میں سے کسی کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قربانی کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اسے عید قرار دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، اگر میرے پاس دودھ کے لیے عاریتاً دی گئی بکری کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا میں اسی بکری کی قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن قربانی کے دن اپنے بال اور ناخن تراش لو اور اپنے مونچھ کے بال کاٹ لو اور زیر ناف بال کا حلق کر لو، یہ اللہ کے نزدیک تمہاری مکمل قربانی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ 10 دن بڑے مقدس، محترم اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہذا ان ایام میں روزوں، عبادات، نوافل، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قربانی کرنے والوں کو چاند دیکھنے سے قبل ہی بال ناخن درست کروا کر حدیث کے مطابق حجاج سے مشابہت کی بنا پر چاند کے بعد بال ناخن کٹوانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ مشابہت بھی انشاءاللہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہوگی۔ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔